السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 24 سٹارٹ کریں گے۔ اس پارہ کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس پارے کے مختصر خلاصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 23 کے آخر میں سورہ زمر کی کچھ آیات آئی ہیں۔ اب پارہ 24 میں ہم انشاءاللہ سورہ زمر مکمل کریں گے۔ پارہ 24 کی پہلی آیت میں جھوٹے اور جھٹلانے والے کا ظلم اور اس کی سزا کا بتایا گیا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 32 میں فرمایا فمن اظلم، یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے، یہ کہہ کر بات شروع کی گئی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ بغیر علم کے اللہ کے متعلق بات کرنا بدترین بات ہوتی ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس کے پاس حق آیا اور اس نے حق کو جھٹلا دیا۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں اور حق کو جھٹلائیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی سورہ کی آگے کی آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی بلیک ہوں گے۔ اللہ رحم کرے۔ آگے آیت 33 میں سچے انسان اور اس کی تصدیق کرنے والے کے ثواب کا بتایا گیا ہے۔ جو شخص سچی بات لے کر آیا اور لوگوں کو سچ بتایا اور وہ خود بھی سچا ہو اور اس میں بھی سچائی ہو، یہ لوگ متقی ہیں۔ قیامت کے دن وہ جو طلب کریں گے، جو تمنا کریں گے ان کو ملے گا، اور اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اب آگے آیت 42 سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند میں روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، یعنی لے لی جاتی ہیں۔ جس کی زندگی ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 42 ترجمہ: اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب آگے آیت میں توبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، اللہ کی طرف جھکنا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ تم نہیں بخشے جاؤ گے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے آیت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ گناہوں کی بخشش کے بعد یہ کام کرو، گناہ پر شرمندگی محسوس کرو، اللہ سے رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف پلٹو، زبان سے بھی استغفار کرو، اور اللہ کے فرمانبردار بن کے رہو، اور اللہ کے راستے کی پیروی کرو۔ یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کرنی ہے اور زبان سے استغفار کرنی ہے، اور اس کی جگہ نیک کام کرنے شروع کر دینے ہیں۔ وہ گناہ چھوڑ کر توبہ کر کے وہ گناہ چھوڑنا ہے اور اس کی جگہ نیک کام کرنے انشاءاللہ۔
آگے آیات میں بتایا گیا ہے کہ جنت والوں کا بہترین استقبال کس سے ہوگا؟ سلام سے ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ الحمدللہ کہیں گے۔ تو ہمیں بھی دنیا میں کتنی زیادہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم ہر نعمت پہ الحمدللہ کہیں اور سلام کو عام کریں۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا، ترجمہ: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ انہیں کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی ہے ہمیں روزانہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اور کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ 3 بار پڑھیں اس دعا کو جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 3 دفعہ جو ہے وہ جنت کا سوال کرے گا تو جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو داخل کر دے میرے اندر۔ اور جو شخص 3 دفعہ جہنم سے بچنے کا سوال کرے گا تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کو میرے اندر داخل نہیں کرنا۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگ کہیں گے جو آیت نمبر 74 میں آ رہا ہے، ترجمہ: اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ سورہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کو حاملین العرش کہتے ہیں۔ وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں جو آیت نمبر 7 اور 8 میں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ان ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی۔ بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب، حکمت والا ہے، آمین۔ آگے آیت میں ایک مرد مومن کی بات آ رہی ہے، اسی کے نام سے یہ سورہ منسوب ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو آیت نمبر 27 میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ترجمہ: میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس نے بے خوف ہو کر تقریر کی۔ اس مرد مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، یعنی ان کو ڈیفینڈ کیا، لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا، اللہ کے دین کا پیغام دیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دنیا کی حقیقت بتائی، آخرت کا بتایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخر میں جب قوم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ آیت نمبر 44 میں آتا ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اس نے کیا کہا؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں
ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مرد مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ آگے آتا ہے ترجمہ۔ ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا، اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گر گئے۔ آیت نمبر 46 سے قبر کے عذاب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر کی قرآنی دلیل ہے یہ۔ ترجمہ۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ فرعون پانی میں ڈوب کر مرا تھا، مگر فرعون کو صبح اور شام آگ کے عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں آتا ہے ترجمہ۔ اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں، مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو، آمین۔ سورہ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جسم کے اعضاء مجرمین کے خلاف بولیں گے۔ ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف وہی گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دے دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں۔ اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر۔ ہمیں کتنی صاف صاف باتیں بتا دی گئی ہیں۔ عقل مند وہ ہیں جو موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے اعمال درست کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آگے آیت میں قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں آتا ہے ترجمہ۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو۔ ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے، اور جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے ان کا ضرور بدلہ دیں گے۔ بچوں، ہم نے قرآن پڑھنے کا ادب سنا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، تو آپ نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب آگے آیت 29 میں ہے، قیامت کے دن بری صحبت والے دوستوں پر اتنا غصہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ انہیں اپنے پیروں سے کچل دیں۔ بری صحبت یعنی بری کمپنی انسان کو ہدایت سے دور رکھتی ہے، ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 29 میں آتا ہے ترجمہ۔ اور قیامت کے دن کافر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل اور خوار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 34 سے معلوم ہو رہا ہے کہ دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، برائی کو برائی سے دور نہیں کرنا ہمیں۔
اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اگر شیطانی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 24 مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہماری ساری کی گئی نیکیوں کو بہترین درجوں پر قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کریں گے۔ آمین۔ اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔